میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے آدم کی نسل کو سامنے رکھا، اس میں سے عرب کی چھانٹی فرمائی، پھر سارے عرب کو سامنے رکھا، پھر اس میں سے مضر کی چھانٹی فرمائی، پھر سارے مضر ایک عرب سردار ہے، میرے نبی کی پیڑھی میں آتا ہے، پھر مضر کو سامنے رکھا اور اس میں سے قریش کو الگ فرمایا، پھر سارے قریش کو سامنے رکھا، پھر اس میں سے ہاشم کو الگ فرمایا، پھر ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے ہاشم کی ساری نسل کو چھانٹا اور اس میں سے محمد مصطفیٰ کا انتخاب فرمایا مجھ سے اعلی خاندان کسی کا کوئی نہیں، مجھ سے اعلی نسب کسی کا کوئی نہیں، مجھ سے اعلیٰ حسب کسی کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کو تین طرف سے پانیوں میں گھیرا ہے اور اس کے باوجود کیا قدرت ہے کہ بارش سال ہر سال بارش نہیں ہوتی، اور اتنا بڑا دریا، اتنا بڑا ملک ہے کہ ہمارے ہندوستان کے برابر اور پاکستان کے برابر اس سے تھوڑا سا کم ہوگا سعودی عرب کا ملک، اتنا بڑا ملک ہو کر اس میں ایک دریا نہیں، دنیا کا واحد ملک ہے جس میں دریا کوئی نہیں، اور یہ واحد جزیرہ ہے جس میں بارش کوئی نہیں۔ تین طرف سے سمندر ہو تو وہاں تو ہر وقت بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ سعودی عرب تین طرف سے سمندر میں ہے، اوپر جا کر اردن سے ملتا ہے اور جا کر عراق سے شام سے اس کی حدود ملتی ہیں، لیکن نیچے سے وہ تین طرف سے سمندر میں ہے اور پورا سال گزر جاتا ہے، بارش کا ایک قطرہ نہیں برستا، کہ اللہ نے وہاں پہاڑوں کو اس طرح لگایا ہے کہ مونسون ہوائیں اس سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں۔ وہ پہاڑ ایسے کھڑے ہیں کہ مونسون ہواؤں کو راستہ نہیں دیتے، بہت کم۔ اللہ نے پانی نہ رکھا، چارہ نہ رکھا، سبزہ نہ رکھا، تاکہ کوئی غیر قوم اس میں داخل نہ ہو۔ ایک بیج کو جب آخری سطح پر پہنچایا جاتا ہے تو اسے بہت خالص کر کے رکھا جاتا ہے، بہت خالص کر کے، اس میں کوئی اور شامل نہ ہو جائے، اس میں کوئی اور بیج شامل نہ ہو جائے، اس کی بڑی احتیاط کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے فرت اللہ خان صاحب اس کے ماسٹر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ایک بیج کو اصل بیج بنانے میں کتنی احتیاط پڑتی ہے۔ تو محمد مصطفیٰ کی ہستی کو وجود دینا تھا، اللہ نے ایسی احتیاط فرمائی کہ کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیا، غیر قوموں کو جانے نہیں دیا، غیر خون کو جانے نہیں دیا، خالص عرب کو رکھا، اور ابراہیم کی نسل اسماعیل سے اس کو وجود دینا تھا تو ہر 4000 سال لگے تب جا کر محمد مصطفیٰ کا وجود بنا۔ 4000 برس کے بعد خالص بیج وجود میں آیا، سب سے اعلیٰ نسل، سب سے افضل، شروع سے ہی عبد مناف کے 4 بیٹوں میں ہاشم نے شہرت پائی، عزت پائی اور سارے عرب کا سردار بنا۔ اس کے بھائی عبد شمس کے بیٹے امیہ نے مخالفت کی کہ سردار تو مطلب کو بننا چاہیے، ہاشم کے عبد مناف کا بیٹا مطلب، دوسرا بیٹا ہاشم، تیسرا بیٹا عبد شمس، چوتھا بیٹا نوفل۔ سرداری ہاشم کو دی قوم نے، مطلب کو نہیں دی، کہ ہاشم کے لیے آگے نصیب اونچا لکھا جا چکا ہے۔ میرے نبی جس باپ کی پشت میں داخل ہوتے تھے اس کے ماتھے پہ ایک نور آ جاتا تھا، شیش سے لے کر عبداللہ تک ہر آدمی کے ماتھے پر ایک نور، ہر باپ کے ماتھے پر ایک نور ہوتا تھا جو نظر آتا تھا۔ ہاشم تجارت کے لیے شام جا رہے ہیں، مدینہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں یہودی رہتے ہیں۔ ایک یہودی عورت ہاشم کو دیکھ کر گناہ کی دعوت دیتی ہے، برائی کی دعوت دیتی ہے، تو ہاشم فرماتے ہیں کہ شریف اور سردار زنا نہیں کیا کرتے۔ وہاں وہ 1 مہینہ ان کو قیام کی ضرورت پڑی تو وہاں انہوں نے بنو نجار کے ایک عورت سلمہ سے شادی کر لی، اس سے نطفہ ٹھہر گیا، حمل ٹھہر گیا عبد المطلب کا۔ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو وہ یہودی عورت سامنے سے آ رہی تھی، تو اس عورت نے، تو ہاشم کہنے لگے تم جو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہو تو مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی ہو؟ تو اس عورت نے ماتھے کو دیکھا، کہنے لگی افسوس، میں بھی کوئی زانیہ نہیں ہوں، میں شریف عورت ہوں، میں نے تیرے چہرے پر نور نبوت دیکھا تھا تو مجھے طمع ہوا کہ یہ میرے پیٹ میں آ جائے، لیکن وہ تیرے اندر سے اب نکل چکا ہے، کہیں اور جا چکا ہے۔ شروع سے اللہ تعالیٰ نے ہر ماتھا روشن رکھا اور وہ نشانی ہوتی تھی کہ آخری نبی ادھر منتقل ہو رہا ہے، ادھر منتقل ہو رہا ہے، ادھر منتقل ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب ہاشم کا انتقال ہو گیا شام میں، اور ہاشم کے بھائی مطلب کو نہیں پتا کہ میرے بھائی کا ایک بیٹا مدینے میں بھی پیدا ہوا ہے، اس کا نام ماں نے شیبہ رکھا، اور سرداری مطلب کے پاس ہے بنو ہاشم۔ ایک دن ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کچھ لڑکے تیر اندازی کر رہے ہیں، سامنے ایک نشانہ ہے، اس کو تیر مار رہے ہیں، اور بچوں کے تیر اوپر نیچے لگتے ہیں، ایک بچے کا تیر وہ کالے نشان کے اندر جا کے لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے خذھا وانا ابن عبد وانا ابن ہاشم، دیکھو میرا نشانہ،
मैं हूं हाशिम का बेटा। तो उस आदमी ने वो बात सुनी, उसने जितनी दफा 3 दफा तीर मारा, तीनों दफा उस निशाने के पार हो गया, और हर दफा कहे देखो मेरा निशाना, मैं हूं हाशिम का बेटा। तो ये आदमी मक्के जाता है और मुख्तलिफ से पूछता है तेरा कोई भतीजा मदीने में है? तो मुख्तलिफ कहते हैं मुझे तो नहीं पता। हाशिम मेरे भाई ने शादी की थी मदीने में। कहा मैंने एक बच्चे को निशाना मारते देखा कि जब वो निशाना मारता था तो उसका निशाना ऐसे लगता था और वो कहता था देखो मेरा निशाना, मैं हूं हाशिम का बेटा। तो मुख्तलिफ उसी वक्त अपनी ऊंटनी को तैयार किया और 7वें दिन मदीना पहुंचे। बच्चे को ढूंढा तो वो हाशिम की पूरी तस्वीर थे। तो उन्हें देखते ही पता चल गया ये मेरे भाई का बेटा है। तो उन्होंने उनकी मां से अर्ज किया कि ये बेटा मुझे दे दे, ये मेरे भाई की निशानी है। मां ने कहा मेरा भी तो एक ही है, तुम्हें दे दूं तो मेरा गुजारा किस पर हो? तो उन्होंने कहा ये आने वाले वक्त का सरदार बनेगा, मुझे दे दे। तो उन मां ने दे दिया। तो मुत्तलिब इनका नाम है शैबा। मुत्तलिब इनको लेकर मक्का पहुंचे। तो जब शहर में दाखिल हुए तो मिट्टी मिट्टी थे। तो लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब का गुलाम पीछे बिठाया हुआ था, ये मुत्तलिब का गुलाम है क्या? ये मुत्तलिब का गुलाम है। और वो कुछ नहीं बोल रहे, चुप जा रहे हैं। घर गए, नहलाया धुलाया, आला पोशाक पहनाई। फिर जो असेंबली थी कुरैश की मक्का बैतुल्लाह के अंदर, ये हजर अस्वद के सामने होती थी, वो वहां लेकर आए और फरमाया हाज़ा इब्नु हाशिमिन, ये हाशिम का बेटा है शैबा, ये मेरा गुलाम नहीं है, ये अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, ये शैबा बिन हाशिम है। लेकिन तारीख ने उनका अपना नाम भुला दिया और अब्दुल मुत्तलिब के नाम से वो मशहूर हो गए। अल्लाह ताला ने उनको सरदारी बख्शी। जमजम का कुआं 300 साल से बंद पड़ा था और उस पर मिट्टी आ गई थी और किसी को नहीं पता था कि ये कुआं कहां है। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब आता है पाक पानी निकालो और ख्वाब खत्म हो जाता है। फिर अगले दिन ख्वाब आता है पाक पानी निकालो, फिर ख्वाब खत्म हो जाता है। फिर अगले दिन ख्वाब आता है पाक पानी निकालो। वो कहते हैं वो पानी किधर है? तो जवाब देने वाला कहता है तुम सुबह हरम में बैठना, एक कौवा आएगा, एक जगह 3 दफा ठूंक मारेगा, वहां वो पाक पानी है। तो अब्दुल मुत्तलिब सुबह सुबह हरम में जा बैठे, एक कौवा आया और एक जगह पर थक 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 करके उड़ गया। तो उन्होंने कुरैश को इकट्ठा किया और कहा कि वो जमजम का कुआं जो हजरत इस्माइल से जारी हुआ था वो यहां है, आओ हम खोद के निकालें। तो कुरैश कहने लगे 400 साल हो गए कुएं को खत्म हुए, अब वहां खाक पानी होगा, हम नहीं जान मारते। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस के साथ मिलकर कुएं की खुदाई शुरू की। अब बाप बेटा थे, पत्थर तोड़ते तोड़ते थक जाते। तो अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे वो भी कोई सरदार है जिसकी औलाद ना हो, कहने लगे या अल्लाह तूने मुझे 10 बेटे दिए और वो अगर जवान हो गए तो एक को तेरे नाम पे ज़बह कर दूंगा। करते करते वो कुआं निकल आया और पानी उसमें से निकल आया। चुनाचे वो पानी बनी हाशिम की मिल्कियत बन गया। फिर जब तक ये मोटर का सिस्टम नहीं था और वो डोल खींचने का था तो उस पानी पे बनु हाशिम ही होते थे जो लोगों को पानी पिलाते थे। अल्लाह ने 10 बेटे दिए, 10 जवान हो गए, बल्कि 14 दिए, सारे जवान हो गए। तो अब्दुल मुत्तलिब ने सबको बिठाया और इसमें अब्दुल्ला सबसे ज्यादा प्यारा था अब्दुल मुत्तलिब का। तो उसने सबको बिठा कर कहा बेटो मैंने मन्नत मानी थी कि मैं एक को ज़बह करूंगा, तुम तैयार हो? तो कुफर का जमाना है लेकिन माँ बाप का एहतराम इतना है, हमारा तो बेटा हमें पानी पिला के राजी नहीं है, हमारा हाल पूछना तो बड़ी बात है, वो पानी पिला के राजी नहीं है और वो कुफर का जमाना है। और कहने लगे अब्बा जिस पे उंगली रखेगा वही गर्दन कटवा देगा। तो उसने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं कुरा डालूंगा। तो सारे बेटों के नाम लेकर कुरा डाला तो अब्दुल्ला का नाम निकल आया। वैसे एक डब्बा होता था उसमें तीर डालते थे, फिर उनको ऐसे घुमाकर यूं फेंकते थे तो उसमें से एक तीर निकलता था, उस पर उसने बेटों के नाम लिखे थे सब। वो जो तीर निकला तो उसमें अब्दुल मुत्तलिब का सीना मुट्ठी में आ गया। हाय ये तो मेरा सबसे महबूब बेटा था। लेकिन उसने अपनी छुरी उठा ली और अपनी कसम को पूरा करने के लिए कुर्बानगाह की तरफ चला। तो सारा कुरैश इकट्ठा हो कि हम तुम्हें ये जुल्म नहीं करने देंगे। वो फरमाने लगे मेरी मन्नत है मैंने पूरी करनी। वो कहने लगे तूने ये सुन्नत जारी कर दी तो कौन तेरे जैसे जिगर वाला फिर पीछे बच्चों पे छुरी चलाएगा, तुम्हें ये कसम तोड़नी पड़ेगी, कफारा अदा करो, लेकिन हम ये बच्चा ज़बह नहीं होने देंगे। कहने लगे नहीं मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा। तो एक काजी मुकर्रर हुआ, काजी वो काहिन था, काहिना थी,
اس کے پاس حجر میں بہت دور کا علاقہ ہے، وہاں یہ سارا قافلہ گیا قریش کا. تو اس نے پوچھا تمہارے ہاں جو آدمی قتل ہو تو اس کا معاوضہ کتنا ہے؟ کوئی آدمی قتل کے بدلے میں قتل نہ چاہے، صرف معاوضہ لینا چاہے تو کتنا ہے؟ تو قریش نے کہا 10 اونٹ. تو اس نے کہا ایک تیر پہ لکھو 10 اونٹ، ایک پہ لکھو عبداللہ، پھر اس کو ڈال کے گھما کے پھینکو، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ بڑھا دو، پھر نکلے پھر 10 بڑھا دو، جب تک اونٹوں کا نام نہ نکلے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر عبداللہ کو چھوڑ کے اتنے اونٹ ذبح کر دو، پھر نکلے پھر 10 بڑھا دو، جب تک اونٹوں کا نام نہ نکلے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر عبداللہ کو چھوڑ کے اتنے اونٹ ذبح کر دو. اب یہ قافلہ واپس آیا اور مکہ میں حرم کے اندر یہ فال نکالی جاتی تھی، تو انہوں نے 2 تیر لکھے، ایک پر عبداللہ ایک پر 10 اونٹ، اور یوں گھما کے جو پھینکا تو عبداللہ کا تیر باہر نکل آیا، تو انہوں نے 20 کر دیے، پھر پھینکا عبداللہ 30، پھر پھینکا عبداللہ 40، پھر پھینکا عبداللہ 50، پھر پھینکا تو عبداللہ 60، پھر پھینکا عبداللہ تو 70، پھر پھینکا عبداللہ تو 80، پھر پھینکا عبداللہ تو 90، پھر پھینکا عبداللہ تو 100 ہو گئے. 100 کے بعد جو پھینکا تو 100 اونٹ کا تیر نکل آیا. تو سب نے کہا اللہ اکبر، بس 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 کام بن گیا. ان کا نہیں، ایک دفعہ اور پھینکو. دوبارہ گھما کے پھینکا تو پھر 100 اونٹ نکلے. پھر کہنے لگے ٹھیک ہے کہ نہیں ایک دفعہ اور پھینکو. پھر تیسری دفعہ پھینکا تو پھر عبداللہ کی بجائے اونٹ نکلے. تو عبداللہ کو چھوڑ کر 100 اونٹ صفا کی پہاڑی کے دامن میں عبد المطلب نے خود ذبح کیے. 100 اونٹ خود ذبح کیے اور تقسیم کیے. تو میرے نبی نے کہا میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک میرا دادا اسماعیل وہ بھی ذبیح تھا، اور ایک میرا باپ عبداللہ وہ بھی ذبیح تھا. انا ابن الذبیحین. یہ ایسے خاندان کو عزتوں سے نوازا گیا ہے. زمزم کا کنواں نکلوایا اور عبداللہ کو اسماعیل کی سنت ادا کروائی اور چھری کے نیچے سے گزارا. اور پھر جب آپ پیدا ہو رہے ہیں 2 مہینے بعد 2 مہینے کا حمل تھا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اس وقت ان کی عمر کل 25 برس تھی. مدینہ میں انتقال ہوا. ماں کی عمر اس وقت کوئی 19 برس تھی جب خامند کا انتقال ہوا ہے. آپ کا حمل ٹھہرا ہے اور آج آپ پیدا ہو رہے ہیں. وہ روشنی میں تھوڑا سا خاندانی پس منظر بھی بتایا کہ اس خاندان سے بڑا خاندان کوئی اہل البیت آل الرسول، اس سے پاکیزہ خاندان نہ دنیا میں کوئی ہے، اس سے پاکیزہ خون کوئی نہیں، اس سے پاکیزہ خاندان کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ نسل کوئی نہیں. یہ سب سے عظیم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کی لڑی میں پرویا ہے. کسی نبی کا نسب نامہ محفوظ نہیں ہے، لیکن اس خاندان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کا نسب نامہ محمد مصطفیٰ سے چلتا ہے اور آدم علیہ السلام تک چلا جاتا ہے. آپ کی دائی ہیں شفا بنت عمرو. شفا، یہ اللہ نے عجب نام مقدر کیے ہمارے نبی کے، عجب نام. ماں کا نام آمنہ جس کا مطلب امن، باپ کا نام عبداللہ جس کا مطلب بندگی، اور خاندان کا نام ہاشم جس کا مطلب خدمت. ہاشم کہتے ہیں روٹی کھلانے والا، روٹی کھلانا. اب پلیٹ میں نہیں، بڑے بڑی پراتوں میں روٹی ڈال کے کھلانے والے کا نام ہے ہاشم. ورنہ ہاشم کا نام ہے عمر. ہاشم کا نام ہے عمر بن عبد مناف. ان کا لقب ہے ہاشم. ہاشم کہتے ہیں روٹی کھلانے. حاجیوں کو روٹی کھلانے کا پہلا کام میرے نبی کے پردادا ہاشم نے کیا. اور جس نے دودھ پلایا اس کا نام ہے حلیمہ، جو حلم اور درگزر کا مطلب. اور ان کے خاندان کا نام ہے سعد، بنو سعد، جو سعادت کا مطلب. اور میرے نبی کے دائی کا نام ہے شفا، جو شفا اور صحت کا مطلب. اور میرے نبی کے اس دین کا نام ہے اسلام جس کا مطلب سلامتی. اور عقیدے کا نام ہے ایمان جس کا مطلب امن. تو ذرا الفاظ دیکھو جو اللہ نے اپنے نبی کے گرد گھمائے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، جس میں سے ہر لفظ امن پر دلالت کر رہا ہے. تو یہ ظلم و ستم اس امت کا تو کام نہیں ہے، یہ خون بہانا اس امت کا تو کام نہیں ہے. آپ پیدا ہو رہے ہیں. میں بات کر رہا تھا اس دل کو نورانی بناؤ گے تو اندھیروں میں جنت کا راستہ نظر آئے گا اور جہنم کی آگ نظر آئے گی، ورنہ انہیں اندھیروں میں گم ہو کے مر جائیں گے. جب آپ پیدا ہو رہے ہیں تو شفا نے ہاتھوں میں جب لیا، بچے کا سر نکلتا ہے، اس کی یہاں گندگی ہوتی ہے. تو دائی شفا نے دیکھا کہ بچہ تو باہر آ رہا ہے لیکن اس پر گندگی کا کوئی نشان کوئی نہیں. تو وہ تھوڑی سی حیران ہوتی ہے. پھر بعد میں سینہ باہر آتا ہے تو ناف اور ماں کی آنت آپس میں جڑی ہوتی ہے. تو جب وہ باہر آ کر دیکھا تو ناف اور آنت کٹی ہوئی تھی، ماں کے پیٹ سے ہی کٹ کے باہر آئی ہے.
باہر نہیں کاٹی گئی، باہر نہیں کاٹی گئی۔ پھر تیسری حیرانی یہ ہوئی کہ اور نیچے دیکھا تو بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد، لیکن جب دیکھا تو آپ ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے باہر آ رہے ہیں۔ آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ میں ہوا ہے، آپ کی ناف آنکھ سے نکل باہر اندر ہی کٹی ہوئی ہے، اور آپ ماں کے پیٹ کی گندگی سے بالکل پاک صاف دھلے دھلائے پیدا ہوئے ہیں۔ لہذا وہ دائی بچے کو اٹھا کے حیران ہو کر کہتی ہے یہ کیسا بچہ ہے؟ اسے کیا خبر کہ یہ دو جہان کا سردار آ چکا ہے۔ اور ماں کے پہلو میں بچے کو لٹایا جاتا ہے، تو بچے کو لپیٹا اور ماں کے پہلو میں لٹایا۔ اس بچے کی عمر 10 منٹ لگا لو، 15 منٹ لگا لو، اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے میں 20 منٹ لگا لو، بچے کو ماں کے پہلو میں لٹایا۔ اور اماں آمنہ بچے کو دیکھ رہی ہے، ایک دم اس بچے میں ایک طاقت آتی ہے اور وہ کروٹ بدلتا ہے اور پورا سجدے میں چلا جاتا ہے۔ جیسے ہم نہیں سجدہ کرتے کہ گھٹنے زمین پہ رکھ کر ہاتھ ایسے، اس بچے میں تو اپنے آپ کو ہلانے کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن اس بچے نے پورا سجدہ کیا جیسے ایک بڑا آدمی سجدہ کرتا ہے، اور لمبا سجدہ کیا جس پر ماں بھی ڈر گئی اور دائی بھی ڈر گئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور یوں آسمان کو ایسے دیکھا، اور اس ہاتھ کی ٹیک لگائی یوں کر کے، اور دوسرا ہاتھ آپ نے یوں اٹھا کر شہادت کی انگلی کو یوں کیا ایسے۔ جب آپ نے انگلی اٹھائی تو ساری دنیا میں نور پھیل گیا۔ ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے۔ مشرق پر بھی اللہ ہے اور مغرب پر بھی اللہ ہے، اور شمال جنوب پر بھی اللہ ہے، اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے، اور دھرتی پر بھی اللہ ہے۔ اللہ کی قسم، میرا ہاتھ کا یوں حرکت کرنے پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، تمہارے کھچ کے آنے پر اللہ کا قبضہ ہے۔ آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے، ان کے رنگ، ان کے ذائقے، اور تھنوں کے اندر دودھ، اور ہرن کے نافے میں مشک، اور سانپ کے منہ میں زہر، اور مکھی کے منہ میں شہد، یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ آزاد ہیں؟ موت سے لڑ کے دکھاؤ، آزاد ہو؟ جوانی کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو؟ بیماری کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو؟ غم کو روک کے دکھاؤ۔ کیوں لوگ شراب میں ڈوبتے ہیں؟ کہ اندر کی ویرانیاں ان کو نشوں میں لے جاتی ہیں، ان ویرانیوں کو شراب سے دور کرتے ہیں۔ ارے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔ میرے اللہ کا اعلان ہے، نہیں پیسے سے اطمینان نہیں ملتا۔ ایک زن یہ کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا۔ اللہ کی قسم، جتنا اپنی مرضی پر چلو گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ۔ میرے اللہ کا اعلان، اللہ 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 اللہ۔ سائرن بجتا ہے تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے، سائرن ہے۔ تو یہ عربی میں اعلیٰ ایک سائرن ہے، جیسے سائرن کی آواز آتی ہے تو ایک دم کیا ہوا، اللہ 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 اللہ، سائرن بج رہا ہے، سنو 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 سنو۔ کیا عجب بات ہے، اللہ برمنگم والو سنو، اللہ نوجوانوں سنو، اللہ ساری دنیا میں بسنے والوں، چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے ہو، سنو۔ کیا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ ایسے سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق باہر سے نہیں اندر سے ہے۔ اندر دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج موہانے ہو۔ اور ہمارا رب کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے اندر دیکھ، اندر دیکھ، باہر نہ دیکھ، اندر دیکھ، اندر جھونک، تو سب کچھ تیرے اندر پڑا ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ ادھر اللہ کو بسا، پھر سولیوں پہ چڑھ کے مسکرائے گا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے تم ہنسو گے، کانٹوں کی سیج پر تمہیں نیند آئے گی، آگ کے انگاروں پر تم پھولوں کے مزے محسوس کرو گے، سوکھی روٹی میں تمہیں اللہ تعالیٰ پراٹھے کے مزے نصیب فرمائے گا۔ اللہ کو تو پاؤ، اللہ کو تو پاؤ۔
یہی تو حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا کہ ایک طرف اللہ مل رہا تھا تو اس کے لیے سر کٹنا ہے تیار، بچے ذبح ہوں گے تیار، خاندان اجڑ جائے گا تیار، کہ اللہ مل رہا ہے، اللہ ملا تو سستا سودا۔ جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلدی کرو، یا ابا تفعل، یا ابا تفعل، ابا جلدی کرو۔ تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا اس کہ بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں خبر ہے، بڑا اچھا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچوں کو خیال ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہوگی، تو اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتا آپ نے میری اماں کو دینا ہے، جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، تسلی ہو جائے گی، اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے، ادھر نہیں لے جانا وہ مکے کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی، میرا کٹا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہوگی۔ ایسے اطمینان سے، چونکہ اور ذبح ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے، بابا میرے ہاتھ بھی باندھ دے میرے پاؤں بھی باندھ دے، کہ ممکن ہے جب تو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ پیسے میں چین ہوتا، زندگی میں چین ہوتا نہیں، اللہ کو پانے میں چین ہے، اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ارے میرے بھائیو 60 برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا، 60 برس دعا مانگی، یا اللہ اولاد دے دے اولاد دے دے اولاد دے دے، 60 سال کے بعد اولاد ہوئی، 84 سال کی عمر میں، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے۔ جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپے، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر۔ مینا کے پہاڑ سختہ تاری ہے، ہوائیں تھم چکی ہے، سورج مدہوش ہو رہا ہے، آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ بوڑھا کر جائے گا، کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا؟ باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں۔ ابے بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور پھر تو رک جائے۔ نہیں نہیں نہیں، سیدھا الٹا۔ تلہ للجبین، اسماعیل کی وصیت کو قرآن نے بیان کیا، ماتھا ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے سر کے بال پکڑے، ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں سر کے بال، اور یوں آسمان کو دیکھا، یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھری چلائے۔ وہ چھری چلا کے مطمئن ہے، وہ چھری چلوا کے مطمئن ہے، پتہ چلا کہ میری سوچ غلط ہے، کسی اور طرف سکون ہے، جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے، اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے۔ یوں پکڑا، گھٹنا رکھا، یوں دیکھا، آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، کہا اے اللہ، ہائے ہائے ہائے، کاش وہ مینا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا، اب تو حاجیوں کی وجہ سے انہیں توڑنا پڑا۔ اے اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ ہو گئی؟ نہیں نہیں، میرے اندر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے میں حاضر ہوں۔ ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے، چھری چلا تھی۔ اگر میرا رب صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے، یاری نبھتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے۔ ارے تم سے بچوں پہ چھریاں نہیں چلوا رہا، تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو، وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں، یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو، یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ ادھر سب کچھ مانتے ہو، ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو، یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ اے اللہ، ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں، میرے رب ادھر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے، اور اگر ناراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں، یہ لے
اللہ اکبر. جو چھری چلائی ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل. 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں, 2 دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے. ایک یہاں ابراہیم و اسماعیل کے اس قصے پر, اور پھر 4000 سال کے بعد جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے. جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک, جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحى, جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجا, جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیلہ, تیرے بول کی قسم, جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وہذا البلد الامین, جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا, جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم, جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے, نبی کو موقع نہیں دیتا, خود آگے بڑھتا ہے, خود آگے. انہوں نے کہا انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون, تو قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے, اللہ جواب دینے کے لیے آ گیا. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. کہنے والوں نے کہا جادوگر, کہنے والوں نے کہا شاعر ساحر, میرے رب نے خود جواب دینا شاعر ہے نہ ساحر ہے نہ جادوگر ہے, میرا حبیب ہے, میرا رسول ہے. ایک طرف یہ مقام ہے, ایک طرف یہ مقام ہے کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو, اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے میرے محبوب دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے, میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے ہوں, میں نے تجھے راضی کرنا ہے. ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے فَكَانَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں, ایک طرف عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, مقام محمود بتایا جا رہا ہے, ایک طرف یا ایھا المزمل لاڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے, ایک طرف یا ایھا المدثر پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے, ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ومن الليل فاسجد له وسبح لیلا طویلا. کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا, کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کی بات کرتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے وکلا وعد اللہ الحسنى, میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا, سب جنتی ہیں. کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے, آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے, بائیں طرف عمر تھے, سامنے لوگ تھے, اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی, ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا, پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نہیں دیکھا. کہا کذا نحشر یوم القیامہ, قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا. آپ نے کہا میدان محشر میں چلوں گا براق پہ سوار ہو کر, اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا. صحابہ علی کا ہاتھ پکڑا, سینے کے قریب کیا, علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا, ٹھیک ہے راضی ہو؟ علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں. عثمان, جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی عثمان ہے. طلحہ زبیر, جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے 2 خادم, ایک طلحہ ایک زبیر. ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا, ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے.
صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا، راضی ہو گیا۔ نہ تورات کی قسم اٹھائی، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، قرآن کی قسم اٹھائی۔ قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید۔ آپ کی آنکھوں کا ذکر، لا تمدن عینیک، آپ کے چہرے کا ذکر، فول وجہک شطر المسجد الحرام، آپ کی زبان کا ذکر، لا تحرک به لسانک، آپ کے ہاتھ کا ذکر، لا تجعل یدک مغلولا، آپ کی گردن کا ذکر، علی عنقک، آپ کے سینہ مبارک کا ذکر، الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر، آپ کی کمر کا ذکر، الذی انقض ظہرک، آپ کے دل کا ذکر، علی قلبک علی قلبک علی قلبک۔ پورے وجود کو میرا رب الگ 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 ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ آپ کے اندر کے غم کا ذکر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ کے اندر کی کڑھن کا ذکر، لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، اندر کی کیفیت باہر کے اعضاء و جوارح کو میرے رب نے الگ الگ کر کے پھر جمع کر کے ذات محمد کو بنا کر پھر اس کی قسم اٹھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، آپ کی زندگی کی قسم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پہلے پہ آدم ملے، دوسرے پہ یحییٰ، زکریا، عیسیٰ ملے، تیسرے پہ یوسف ملے، چوتھے پہ ادریس ملے، پانچویں پہ ہارون ملے، چھٹے پہ موسیٰ ملے، ساتویں پہ ابراہیم ملے، اور پھر سارے نبی پیچھے رہ گئے، اور سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی پیچھے رہ گیا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بلایا، کیسے بلایا اللہ جانے، محبوب جانے۔ پھر عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش پہ قدم، آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑ رہا ہے عرش کے اوپر، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ کون ہے جسے میں نے بلایا، تم نے بلایا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا، میں نے زندگی سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا، میں نے اسے دکان سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا، میں نے اسے گھر سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا، خلیل کہا، کلیم کہا، جسے میرے اللہ نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا؟ اسے میں نے زندگی سے نکالا، جسم سے نکالا، کاروبار سے نکالا، جاب سے نکالا، معاشرت سے نکالا، اخلاق سے نکالا۔ یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، یہ مجتبیٰ ہے، یہ مرتضیٰ ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ ناصر ہے، منصور ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ابتحی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ جنت کی چابی کا مالک ہے، یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے، یہ کائنات کا ہادی اور رہبر ہے، یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل والعفو والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ والعدل سیرتہ والہدى امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ۔ پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی 30 سال پرانی پڑھی ہوئی یاد آ گئی۔ یہ وہ ہے جسے برمنگم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا، تو حبیب ہے، وہ تو حبیب ہے۔ یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی ہوگی، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، وہ کل کائنات کا امام ہوگا۔ اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، گمراہوں کو ہدایت ملے گی، جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے، ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے، قبیلے قومیں مل کر آپس میں امت بنے گی۔ یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلعر بن ارعوى بن عیذ بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ ہاں یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا،
یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہا تھا. ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے. میرے باپ ہارٹ اٹیک میں اچانک گئے, بیٹیاں دور تھیں, ایک لاہور میں تھی, ایک فیصل آباد میں تھی. وہ کہیں وہ میری دھیاں مینو ملاؤ, وہ میری دھیاں مینو ملاؤ, وہ میری بیٹیاں مجھے ملاؤ. پر اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون تھے ایسے, نہ کوئی ایسے وہ آپس میں کوئی رابطے تھے, تو وہ نہیں پہنچ سکی. وہ میرا باپ یہی حسرت لے کے مر گیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا. یہ میرے نبی آج 12 ربیع الاول ہے اور 7 جون ہے, 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور پیر کا دن ہے اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے, اور اشارہ ہو چکا ہے کہ آج محبوب کی ملاقات ہے. آپ اپنے ساری بیگمات کو بلایا اور ان کو رخصت کیا, پھر بیٹے کو بلایا, ملاقات کی, رخصت کیا, پھر علی کو بلایا اور گود میں سر رکھا, کمر پہ ہاتھ پھیرا, کچھ دعا دی, پھر رخصت کیا, پھر سب سے آخر میں حسنین کو بلایا. حسن کو ادھر لیا, حسین کو ادھر لیا, دونوں کے سر چومے اور ساتھ ہی آنسو جاری ہو گئے. بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے, بچی کو رخصت کر کے نہیں روئے, داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے. جب بچوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آنسو, کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا. ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا, اس نے منہ پہ چھڑی ماری اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا, مرنے کے بعد بھی ایسا روشن چہرہ میں نے نہیں دیکھا. پھر چھڑی ماری تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے کہ بدبخت, یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا, میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا, ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہوا ہے. یہ سب کچھ آپ کی نظر کے سامنے آ رہا ہے. دعا نہیں کی, دعا نہیں کی. ایک خبر پہلے دی دیکھ رہا ہوں, ایک کتا ہے کالا چٹا میری اولاد کا خون پی رہا ہے. جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور شمر پہ امام علی مقام کی نظر پڑی تو اللہ اکبر صدق اللہ ورسول, سچ کہا اللہ اس کے رسول نے. تو ساتھیوں نے عرض کی کیا سچ کہا؟ فرمایا وہ دیکھو سامنے جو کھڑا ہوا ہے شمر, اس کو برس کی بیماری ہوئی تو رنگ کالا تھا تو سفید داغ لگ گئے. تو آپ نے کہا میرے حبیب نے کہا تھا ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا, وہ کھڑا ہوا ہے. ہاتھ تو نہیں اٹھائے کہ اللہ یہ نہ ہو, میرا بچہ ذبح نہ ہو, میرا بچہ زہر میں نہ تڑپے, زہر کا تڑپنا. سب کو رخصت کر دیا. جبریل آ گئے, یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا. ہاں, جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بلایا ہے, چند پونڈ کے پیچھے, جہاں موت پوچھ کے جائے. آپ نے کہا آ جائے, وہ اندر آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ, سلام پیش کرتا ہوں. میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا, آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں. میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں, اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں, آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. طارق جمیل سے کوئی پوچھے, آپ سے کوئی پوچھے, پوچھا جا رہا ہے, موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں. تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہاں جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو, کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. او میرے بھائیو بہنوں, ایسی موت مانگو اللہ سے, جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا. ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے, ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے. ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو. موت ہمارے لیے راحت ہے, اللہ خوش ہو رہا. جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا, سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں, میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے. چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا, یہاں سے نکلنا ہے, وہاں تو پہنچنا ہے, وہاں تو خوشی ہے, یہاں غم ہے. تو ہم نے کہا میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے. ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے, اللہ بھی خوش. کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ اس دھوکے کے گھر, اس مچھر کے پر, اس مکڑی کے جالے, اس دکھوں کے گھر, اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو, جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو, جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو, مزے کی نیند قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ. کہ یا رسول اللہ, اللہ ملاقات کے شوق میں ہے. تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟
میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے، ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے۔ ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا، قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی۔